हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के मुकामी ख़बरनामा अक्स महबूब नगर में आपका इस्तक़बाल करती हूँ। ख़बरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्तहूर शत्रुल ईमान, मुस्लिम शरीफ। पाकी आधा ईमान है। मिली महाज महबूब नगर के ज़ेर एहतमाम 25 दिसंबर बरोज़ हफ्ता अलमास फंक्शन हॉल में जलसा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़मत कुरान करीम का कामयाब इनेक़ाद अमल में आया। जलसे की सरपरस्ती हज़रत अलहाज सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह क़ादरी सज्जादा नशीन ख़ुतब महबूब नगर, हज़रत सैयद मर्दान अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अलहाज सैयद शाह अमीनुद्दीन क़ादरी नायब सदर जामिया मस्जिद और हज़रत क़ाज़ी सैयद शाह गौस मुहियुद्दीन क़ादरी सदर क़ाज़ी मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर और दीगर ने शिरकत की। इस जलसे से अल्लामा जलील अहमद निज़ामी दोहा क़तर, हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद ख़ान करनूल, हज़रत मुफ्ती मोतीउर रहमान, हज़रत ग़यास अहमद रशादी सफ़ा बैतुल माल, असदुल उलमा फ़ैज़ातुल शेख अब्दुल हसीब मदनी बेंगलुर, अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ नक्शबंदी, अल्लामा जलील अहमद निज़ामी दोहा ख़तर, हज़रत हसन बेग मेरठी, मौलाना हाफिज़ ज़हीरुल्लाह ख़ान और तक़ी हुसैन तक़ी नक्शबंदी ने मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात से मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान शरीफ की हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद अल्लाह ने ले ली और इसकी गुस्ताखी का इर्तिकाब करने वालों को अल्लाह ही सज़ा देगा। इस जलसे में मौजूद शख्सियात मोहम्मद सलीम नवाब, अब्दुल हादी एडवोकेट सदर ज़िला मजलिस, जाबिर बिन सईद अल जाबरी इंचार्ज मजलिस मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर, इम्तियाज़ इसाक़ सेक्रेटरी रियासती TRS, मोहम्मद नेमतुल्लाह, मौलाना नईम कौसर रशादी के अलावा शुरकाए जलसे की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिसमें ख़वातीन भी शामिल थीं। इस जलसे के इनेक़ाद के लिए सरगर्म रोल अदा करने वालों में ख्वाजा फ़याज़ुद्दीन अनवर पाशा, मौलाना अब्दुल रहमान आमिर रशादी, सैयद जमील, खालिद नवीद, मिर्ज़ा खुद्दूस बेग, मोहम्मद इफ्तिखार, मीर शोएब अली, मोहम्मद अलीम सिद्दीकी, मोहम्मद इब्राहिम नक्शबंदी क़ादरी, इलियास मुजाहिद काज़मी, अब्दुल्ला सुन्नी, मोहम्मद मोइज़, अब्दुल रहमान, मोहम्मद अज़ीम, हाफिज़ इदरीस सिराजी, मोहम्मद अज़ीज़ और दीगर ने अहम रोल अदा किया। और आपका सामना आपसे हमारा सामना होगा बहैसियत उम्मती। तो कल आप अगर हमसे पूछेंगे मेरे शान में गुस्ताखी की जा रही थी, मेरे सिलसिले में ऐसी बातें की जा रही, तुमने क्या किया, तो उस वक्त हम जैसे कमज़ोर मुहीन तैयार हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हम तारीख़ इस्लाम को अगर उठाएं और देखें तो ये बात मिलती है कि जब जब रसूलुल्लाह पिछले अंबिया की जो तौहीन तानो तस्नीम मुनकिरीन ने की, तो अल्लाह ताला ने वही के जरिए से नबी की ज़ुबान से उनका जवाब कहलवाया, उनका जवाब देने लगा नबी की ज़ुबान से। मगर जब बात आई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और तान की, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे महबूब आप जवाब देने की ज़रूरत नहीं, जवाब मैं दूंगा। सारी तारीख को पलट दिया अल्लाह ताला ने। मेरे महबूब जवाब आप नहीं देंगे, जवाब मैं दूंगा। तो इस दुनिया के अंदर इख्तियार है कि तुम नबी पर ईमान लाओ न लाओ, तुम अपनी आखिरत संवारने न संवारने के सिलसिले में अपना फैसला ले सकते हो, लेकिन दुनिया के किसी इंसान को इस नबी की शान में गुस्ताखी या तौहीन की इजाजत इस्लाम ने नहीं दी है। आप नबी की तालीमात कबूल न करें, इस्लाम आप पे मुसल्लत नहीं होगा। ला इकराह
لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نبی کی تعلیمات قبول نہ کر کے غیر مسلم رہتے ہیں، رہتے ہوئے بھی آپ کو توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیں، اسلام کی نظر میں یہ مسئلہ صاف ہے کہ یہ جرم اسلامی شریعت کی نظر میں ناقابل معافی ہے۔ اسی لیے اگر مسلم حکومت، اسلامی حکومت ہوگی، اس انسان کو اس کے جرم کی سزا ملے گی، اس انسان کو اس کے جرم کی سزا ملے گی۔ میں یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک صاحب تھے، صحابی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، نابینا صحابی، اور حق بات تو یہ ہے کتابوں میں پڑھ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ گمنام صحابی، ان کا نام بھی نہیں پتا، نابینا تھے۔ ان کے پاس ایک لونڈی تھی، شرح و تشریحات سے پتہ چلتا یہودیہ تھی، وہ لونڈی تھی۔ اللہ نے دو پیارے بچے اسی لونڈی کے بطن سے، پیٹ سے اس صحابی کو عطا کیے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں بچے کیا تھے؟ دو موتی تھے، بڑے خوبصورت بچے تھے، لیکن وہ خاتون جو غیر مسلم تھی، جو یہودیہ تھی، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ صحابی نے پہلے ٹوکا، دوبارہ ٹوکا، سبارہ ٹوکا۔ جب ایک دن وہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے باز نہ آئی تو نابینا تھے، اپنے ہاتھ میں ایک ہتھیار میسر آیا، وہی اٹھایا، اس عورت کو سوتے ہوئے دیکھ کر اس کے پیٹ پہ رکھا، اپنے آپ کا وزن اس پہ ڈال دیا اور وہیں اس کو ختم کر دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا مدینے میں ایک عورت کا قتل ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جس نے بھی قتل کیا ہو میرا حکم ہے وہ سامنے آ جائے۔ نابینا صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی کچھ معاملہ نہیں تھا، یہ خاتون میرے لیے بڑی مددگار تھی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے دو پیارے بچے دیے تھے، لیکن اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے سارا ماجرا سن کر فیصلہ سنایا کہ اس خاتون کا خون بہا، یعنی خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس کا خون ضائع ہوگا، اس لیے کہ نبی کی توہین، نبی کی گستاخی کرنے کا انجام اسلام کی نظر میں یہی ہے، چاہے کرنے والی یہودیہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں یہ بات کیوں بتانا چاہتا ہوں؟ آج ہم جس دور میں جیتے ہیں میرے بھائیوں، مقدسات اسلام کے تحفظ کا معاملہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں نظریاتی اختلاف کا مسئلہ بنتا نظر آ رہا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں سے جو تعلیم یافتہ بعض حضرات نظر آتے ہیں، ان میں سے بعض کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو گالی دینے والے کی سزا قتل نہیں ہے، نبی کو گالی دینے والے کی سزا قتل۔ وہ کہتے ہیں نبی نے اپنی ذات کے لیے زندگی میں کبھی بدلہ نہیں لیا، تو کیا ان کے گستاخ کی ہم جان لے لیں گے؟ آج ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو علیہ نے لکھا ہے اگر نبی باحیات ہوتے اور نبی اپنے حق کو خود ختم کر لیتے، دستبردار ہو جاتے، نبی چاہتے تو اپنے گستاخ کو معاف کرنے کا اختیار رکھتے، لیکن نبی کی زندگی کے بعد امتیوں کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی ذات کا احترام، آپ کا تقدس، آپ کا مقام، آپ کا رتبہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین برحق کی علامت ہے، وہ حجت ہے جو انسانوں پر قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ اگر نبی کی توہین کر کے اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی جائے گی، یہ نبی کے حق میں جرم نہیں ہے، پوری انسانیت کے حق میں جرم ہے۔ یہ علیہ نے لکھا ہے میرے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے اس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، یا رک کر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ مفسرین فرماتے ہیں اور یہ اکرام فرماتے ہیں پیارے ذالکہ میں وہ چیزیں ہیں، بولے کیا یہ وہ کتاب ہے اس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ علماء فرماتے ہیں تم سمجھو یہ سے مراد کیا ہے، وہ سے مراد کیا ہے، تو علماء نے بتایا، اولیاء نے بتایا یہ سے مراد کتاب ہے، وہ سے مراد مصطفیٰ ہے۔ تو اسی لیے تحفظ رسالت اپنی جگہ، کتاب اپنی جگہ، قرآن یقیناً جس پر اللہ پاک نے فرمایا کاش میں قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا، پہاڑ پاس ہوتا، ہم قرآن کو پہاڑ پہ نہیں مصطفیٰ کے سینے میں اتارا ہے۔ جرچلہ بلدیہ کے وارڈ نمبر 25 میں گندگی سے عوام پریشان حال ہیں۔ اس وارڈ میں خنزیروں کی کثرت ہے، وارڈ میں جارو کشی بھی نہیں کروائی جا رہی ہے۔
عوام خود اپنے محلے میں جارو کشی کر رہے ہیں، نالیوں کی صفائی بھی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، جگہ جگہ کچرا پڑا ہوا ہے۔ اس وارڈ میں خنزیروں کی بھی کثیر تعداد موجود ہے، جس سے ڈینگو، ملیریا جیسے خطرناک امراض پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ سی پی آئی پارٹی کے 97ویں یوم تاسیس کے موقع پر تانڈور مستقر میں امبیڈکر چوراہے کے قریب تانڈور حلقے کی سیکریٹری اور ریاستی کونسل ممبر وجے لکشمی سرخ پرچم کو لہرایا۔ اس موقع پر سی پی آئی پارٹی قائدین نے کہا کہ سی پی آئی پارٹی نے تمام مذاہب کے لوگوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرتے ہوئے انہیں اہم عہدوں پر فائز کیا ہے اور آگے بھی سب متحد ہو کر عوام کی ترقی کے لیے کام کرنے کا تیقن دیا۔ تانڈور سے نمائندہ سٹی انڈیا نیوز منیر احمد کی رپورٹ۔ జనాలు అప్పుడు సోవియట్ లోపల విప్లవం వచ్చింది, దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఇక్కడ నుండి ఇద్దరు ముస్లిం నాయకులు పోయి లెనిన్ని అభినందించి ఇక్కడ సంగతులు చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత ఇక్కడ ఏదైతే వాళ్ళ మతం మధ్యన కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇబ్బంది చేసే పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు టర్కీ లోపల వీళ్ళు ఇక్కడ నుండి 200 మంది దాకా యువకులు ఇక్కడ కొట్లాడతామని పోతే రష్యా మీదుగా పోతున్నప్పుడు వాళ్ళని రష్యాలోనే ఆపుకొని వద్దు మహాజీ అని వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పిండ్రు, నీవు బ్రిటిష్ వాళ్ళతోటి కొట్లాడడానికి టర్కీకి వెళ్ళావు। नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।